ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور آتے ہیں جو دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس کے دل سے، اس کے حافظے سے کبھی نہیں جاتے۔ تو الحمدللہ مجھے بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوا۔ تو ان میں سے ایک صاحب کا آج تذکرہ کرنا ہے، محمد اصغر نیازی۔ اور مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں کہ شاید ہی کوئی کسی شخص کو، کسی دوست کو میں نے ان سے زیادہ اپنے قریب محسوس کیا ہو، شاید ہی ان سے زیادہ قابل اعتبار اور رازدار آدمی کو میں نے زندگی میں دیکھا ہو۔ تو اصغر نیازی صاحب، ان کے بھائی، جڑواں بھائی اجمل نیازی، وہ مشہور ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس کے علاوہ ان کے ایک بڑے بھائی اکبر نیازی صاحب، وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو میرا ان سب سے تعلق رہا، لیکن مرکز تعلق اور محور تعلق اصغر نیازی ہی تھے اور رہے۔ تو آج بھی مجھے جیسے یہ نہیں لگتا کہ وہ دور چلے گئے ہیں، بلکہ ان کی رحلت کے بعد مجھے ان کے ساتھ قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مطلب وہ قرب حقیقی ہے، قرب روحانی ہے، جس میں قرب مکانی جو ہے وہ بعض مرتبہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو قبر میں دفن نہیں ہوتے، پورے کے پورے زمین کی غذا نہیں بنتے، بہت سے دلوں میں وہ موجود رہتے ہیں، اپنی تمام یادوں کے ساتھ، اپنی تمام افادیت کے ساتھ، فیض رسانی کے ساتھ۔ تو اصغر نیازی صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ سن 1980 یا 81 میں جاوید احمد صاحب غامدی کے گھر پہ ہوئی تھی۔ وہ سہیل عمر صاحب جو ہمارے دوست ہیں، میں اس زمانے میں نوشہرہ میں رہتا تھا، KPK میں۔ تو میں آیا ہوا تھا تو وہ مجھے لے گئے غامدی صاحب سے ملوانے۔ اس وقت یہ فیض باغ ایک جگہ ہے شاد باغ وغیرہ کے نزدیک، شمالی لاہور میں، وہاں قیام تھا غامدی صاحب کا۔ تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ایک صاحب جو بہت صاف رنگ، مطلب بہت زیادہ صاف رنگ، اور داڑھی بھی ہلکی ہلکی سنہری سی، اور بالکل جیسے جھکے سے وہ اندر آئے، ان کے گھر سے بیٹھک میں آئے۔ تو وہ وہاں تعارف ہوا کہ یہ اصغر نیازی ہیں۔ وہ جاوید احمد غامدی صاحب ان کے ہمزلف تھے، تو ایک خاندانی رشتہ بھی تھا۔ تو اس ملاقات کے بعد، وہ ملاقات بس سلام دعا یا شاید گلے لگنے تک محدود تھی، اس کے بعد دوسری ملاقات میری ان سے ہوئی کوئی سال بھر بعد میں آیا تو وہی سہیل صاحب مجھے لے گئے غامدی صاحب کا ایک لیکچر سنوانے۔ وہ حلال و حرام سورہ مائدہ کے ایک حصے کی تشریح میں تھا، تو وہاں ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں یہ موجود تھے، یہ بہت قریب تھے غامدی صاحب کے۔ تو وہاں یہ موجود تھے، تو یہ آ کے ہم لوگوں کو جگہ ذرا پیچھے ملی، تو یہ آ کے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور بیچ میں بہت فخریہ انداز سے مجھے غامدی صاحب کی کسی بات کی طرف متوجہ کرتے کہ دیکھا یہ کیا بات کہہ دی اور یہ کیا بات کہہ دی، بالکل جیسے بہت جیسے
سچا شاگرد اپنے استاد کا مرتبہ ہر ایک کی نظر میں بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو غامدی صاحب سے مرعوب کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس طرح کی وہ ہمارے ساتھ کرنے لگے۔ تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں کیونکہ اس معاملے میں تھوڑا وہ پرانے خیال کا ہوں، تو استادی شاگردی میں جو پرانے مراسم اور پرانے آداب ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، چاہے استاد سے میرا کتنا بھی اختلاف ہو، لیکن اگر اس استاد کا شاگرد اس کے سامنے شاگردوں کی طرح نہیں رہے گا، یا وہ آ کر میری ہاں میں ہاں ملانے لگے گا اختلافی باتوں میں، تو پھر وہ مجھے برا لگتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھو شاگرد، مطلب میں سمجھیں کہ میں جیسے آئیڈینٹیکل ہو گیا، ان کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کر لی، میں بھی الحمدللہ ایسا شاگرد۔ تو اس کے بعد یہ تھوڑی دیر جب لیکچر ختم ہو گیا، غامدی صاحب سے کچھ الگ باتیں کرنے سہیل صاحب وغیرہ بیٹھ گئے، تو یہ بھی وہاں تھے اور یہ بار بار مجھ سے پوچھتے تھے، مطلب بار بار سے مراد 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں۔ تو کہنے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوشہرہ تم سے ملنے آؤں۔ اب یہ بالکل کہ کوئی زیادہ گفتگو ہوئی نہیں ابھی، لیکن انہوں نے یہ اظہار کیا۔ تو میں نے کہا بھئی دعا فرمائیں کہ میں یہیں آ جاؤں لاہور۔ تو کہنے نہیں، وہ میں جب آؤں گا تو کہاں اطلاع دوں، کہاں آؤں، اس طرح کی تفصیل طے کرنے لگے۔ تو ان کی اس بات سے میرے اندر جو محبت پیدا ہوئی تھی، ان کا حسن شاگردی دیکھ کر وہ اور بڑھ گئی، اور مجھے جیسے اندازہ سا ہو گیا، کیونکہ میری ساری زندگی بس دوستوں میں اور دوستوں پر گزری ہے، تو مجھے اس لحاظ سے کچھ جیسے پہچان سی ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی دوست ہے، مطلب دوست، مزاجاً دوست ہے۔ وہی گھنٹی میرے اندر بج گئی کہ یہ ہمارے پرانے دوستوں جیسے ہیں۔ اور پھر مطلب بہت پرہیزگار لگ رہے تھے، بہت باعمل لگ رہے تھے، تو اس کا الگ سے اثر ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ جو دوسری ملاقات ہوئی، یہ غالباً سن 83 یا 82 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہماری ان کی ملاقات سن 85 میں ہوئی۔ یہ خاصے بیمار ہو گئے تھے، ان کی معدے کی سرجری ہوئی، تو جب 85 میں ہوئی تو انہیں یاد تھا کہ بھئی وہ میں نے آنے کو کہا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ جیسے ایک آدمی بہت فکر مند ہو کے اپنا عذر پیش کرتا ہے نا، شرمندگی اور فکر مندی کے ساتھ، کہ بھئی میں نے کہا تھا وہاں آنے کا، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا، بتایا تکلیف کا اپنی۔ تو خیر 85 میں مل کے میں ان سے گیا، تو دسمبر سن 85 ہی میں میری ملازمت لگ گئی اقبال اکیڈمی میں۔ تو میں آیا، اور جیسے ہی میں آیا اگلے دن ان سے پھر ملاقات ہوئی، اور میں نے کہا بھئی آپ نے دعا کی ہوگی، وہ قبول ہو گئی، آ گئے۔ اب جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ اب کروں گا، اللہ نے چاہا تو۔ اپنی پسند کی ملازمت مل گئی ہے۔ تو بس وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں انہوں نے مجھے اپنے دوست کے طور پہ ریکگنائز کر لیا، اور میں تو پہلے ہی انہیں مان چکا تھا۔ تو پھر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ یہ میرے گھر نہ آتے ہوں، کوئی دن بھی ایسا نہیں۔ یہ شام کو میرے گھر آتے تھے اور بیٹھ کے تصوف اور مذہب وغیرہ کی باتیں کرتے تھے، اور غامدی صاحب کے بالکل معتقد شاگرد ہونے کے باوجود
وہ تصوف میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ غامدی صاحب تصوف کے بارے میں نرم ہو جائیں، یا وہ مجھے اکساتے تھے کہ تم کوئی ایسی دلیل دے دو کہ وہ نرم پڑ جائیں اور اپنی رائے واپس لے لیں۔ تو اس میں گزرتا رہا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کوئی سلسلہ وغیرہ بھی ہے، کوئی شیخ ہے آپ کے؟ کہنا ہاں جی میرے شیخ ہیں، وہ کیا نام ہے، ارے وہ بہت مشہور نقشبندی اویسی شیخ تھے، اللہ داد خان صاحب، مولانا اللہ یار خان صاحب، کہنے ان سے بیعت ہے ہماری۔ تو میں نہیں جانتا تھا اس وقت تک، تو میں نے پوچھا، اتفاق سے میں بھی نقشبندی سلسلے میں بیعت تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا اذکار وغیرہ ہیں؟ انہوں نے بتائے، لیکن اور بتانے کے ساتھ ایک عجیب سی بات میرے لیے تھی جو انہوں نے بتائی کہ ہمارے یہاں پیر اس معنی میں نہیں ہوتا جیسے آپ کے پیر ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ ہمارے یہاں شیخ وہ ہوتا ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کے لیے، یعنی ہم کوالیفائی کر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیعت لے لیں، تو یہ ہمارے شیخ کرتے ہیں۔ اب میں ایک شش و پنج میں پڑ گیا کہ یہ کیسے اتنے مطلق تضادات کو یہ کیسے نبھا رہے ہیں، یعنی ایک طرف غامدی صاحب کے بالکل شاگرد بلکہ مرید، اور دوسری طرف مولانا اللہ یار خان صاحب کے اویسی سلسلے میں جس کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرواتے ہیں۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، یعنی اس سے بڑے تضاد ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں تضادات کو جمع کیے ہوئے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان سے خوش ہیں، یہاں جاتے ہیں المورد وغیرہ میں تو یہ بھی خوش ہیں۔ تو خیر اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ میرے ساتھ میرے شیخ کے پاس گئے اور وہاں بیعت نہیں، وہاں بیعت ہونے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اسی کے ساتھ رہو، مطلب خیر آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دم دوست سے یہ ایک اور پوزیشن لے لی انہوں نے، اور وہ بھی بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ، کیونکہ بالکل سچے بھولے اور یکسو آدمی تھے طبعاً یہ، تو وہ یکسوئی اور وہ سب انہوں نے ہم پہ صرف کرنی شروع کر دی۔ تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا بھائی یہ سب نہیں ہے، آپ پہلے اسی کو کامیابی سمجھیں کہ آپ وہاں سے نکل آئے، اب جیسے ہم نے سیکھا ہے اپنے شیخ سے ویسا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ خیر چلتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ عجیب سے ان کے معاملات دکھائی دیے، عجیب بمانی بہت بڑے درجے کے معاملات۔ مثلاً ایک مرتبہ رات یہ میرے یہاں رہے، بچے میرے کراچی گئے ہوئے تھے، تو یہ رہ گئے، تو میں نے دیکھا کہ یہ تہجد یعنی فجر کی اذان سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے اٹھے، اور اٹھ کے وہ اپنے کچھ نماز وغیرہ تہجد پڑھنی شروع کی، بیچ میں وہ رک کے تسبیحات وغیرہ کر رہے تھے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ کمرہ ہے سونے کا، وہ دوسرے کمرے میں، اور بیچ میں وہ دکھائی دے رہا تھا، تو میں نے ایسی نماز جو ہے اس کی تمنا کی تھی، جس نماز کی مجھے تمنا تھی وہ نماز میں نے مولانا ایوب صاحب کے بعد دیکھی، تہجد کی نماز، اور بالکل جیسے پگھل جائیں گے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جب یہ سب ختم ہوگا تو مصلی پر یہ میں جذب ہو جائیں گے، یہ پگھل کے مصلی میں جذب ہو جائیں گے، بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ اور پھر جب یہ خیر ہم لوگ اس کے بعد فجر کے لیے مسجد گئے، تو مسجد سے واپسی کے اس میں جو ہے میرا دل چاہا
تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نیازی صاحب یہاں گلے ہی مل رہے ہیں، نقشبندی تو بہت ملتے ہیں گلے. تو جو گلے ملے نا، تو جو میری اس وقت تک سمجھ تھی یا جس کلچر میں تھا سلوک کے، مجھے بالکل یہ محسوس ہوا کہ ان کے سب لطائف کسی کی بھی توجہ کے بغیر جاری ہو کر فنا ہونے کے عمل میں. اب اس کی میں تشریح نہیں کرتا، یہ نقشبندیوں کا ایک وہ ہے. میں تو پھر بہت ہی زیادہ ان کی طرف مائل، بلکہ بہت محبت بے شمار گنا بڑھ گئی، ایک طرح کی تعظیم کے ساتھ. تو اب وہ تعظیم میرے دل میں رہی، یہ اس کا کبھی اظہار نہیں ہونے دیتے تھے. یہ مطلب اگر کوئی آپ دیکھتے نا تو یہ ایسے رہتے تھے کہ جیسے کوئی بالکل کوئی بچہ ہے ساتھ جو کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. مطلب ہر وقت عجیب عجیب طرح کے، بہت بیمار ہیں تو ملنے چلا گیا تو وہ اس بیماری اور جس نے انہیں بستر پہ ڈال رکھا ہے اس میں وہ جمپ لگا کے اٹھ جاتے تھے، اور عجیب طرح کا ان کا اظہار تھا. تو وہ اتنا شدید اظہار تھا اور اتنا مسلسل اظہار تھا ان کی طرف سے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر. تو میں پھر ڈر جاتا تھا کہ یار اب ان سے اگر ہم نے تعظیم، ان کی تعظیم جو میرے دل میں ہے، اگر میرے رویے اور عمل میں آ گئی تو ان کا دل بند ہو جائے گا، مطلب ان کو تکلیف پہنچے گی. یہ وہ آدمی ہے جو شاید میں نے ایک آدھ کے علاوہ نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو جائے کہ اگر میں اس کی تعظیم جو واقعی میرے دل میں روشن دلائل کی بنیاد پر ہے، وہ اگر اس کے ساتھ اس تعظیم کی بنیاد پہ معاملہ کروں گا تو یہ شدت غیرت سے یا یہ اپنی مطلب یہ سمجھے گا کہ بس اب مرنا بہتر ہے. مطلب یہ اتنا ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا اور یقیناً ہوتا. مطلب یہ گمان نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے اس زمانے کا کوئی آدمی ہو تو اس سے آپ پوچھ لیں تو بالکل ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اب وہ نقشبندی اذکار ہم لوگ کرتے تھے، وہ جو ذکر خفی، وہ سب ساتھ مل کے ہم دو، یعنی یہ جو ہماری مجلسیں ہیں نا متصوفانہ، اس کا آغاز ہم دو سے ہوا تھا. یعنی ہم دونوں بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتے تھے. تو اس کے بعد لوگ آتے گئے تھوڑے تھوڑے. تو پھر یہ اب تعلق ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ انہیں غلط فہمی ہے کہ میں کوئی روحانیت والا آدمی ہوں. مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میں نے اپنی حقیقت ان پہ کھول دی اور جو ان کا مرتبہ میری نظر میں ہے اس مرتبے کے شایان شان ان سے رویہ اختیار کر لیا تو یہ مر جائیں گے. تو اب ایک عجیب کشمکش میں رہتے تھے، لیکن پھر جیسے عادت پڑ گئی اس بات کی. تو وہ پھر حسن اتفاق یہ ہوا کہ یہ بھی اقبال اکیڈمی میں آ گئے اور کئی پھر ہمارے کولیگ بن گئے، مطلب کام کا تعلق بھی پیدا ہو گیا. اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ کام کاج میں بھی یہ ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی راہب جو ہے وہ کام کرنے پر اسے مجبور کر دیا گیا ہو. مطلب مجبور اس طرح کہ جیسے ایک راہب ہے، وہ اللہ کے لیے راہب ہے، پھر اس سے اللہ نے حکم دے دیا کہ تم معاشی ایکٹیویٹیز بھی کرو، تو وہ معاشی ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہے حکم کی تعمیل میں. تو بالکل ان کا انداز وہی تھا. اور ساری اکیڈمی میں ان کی شہرت اللہ والے کی تھی. لوگ مطلب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا ادب نہ کرتا ہو، ان سے محبت نہ کرتا ہو.
اور کام کی صلاحیت ان میں کم تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حال تھا کہ ان کا افسر ہو یا ماتحت ہو یا کوئی غیر متعلق رکن وہ کولیگ ہو، وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ ہمارے جیسے وہ ہو گئے کہ اب ہم دونوں صوفی ہیں، جیسے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم دونوں ہی صوفی ہیں، تو پھر ان سے وہ میں نے کہا کہ وہ بھائی وہ تصوف پہ جو آپ لوگوں کے آفیشیل فتاوی ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہیں۔ تو پھر یہ چونکے اور پھر تھوڑے دن ذرا سی بحث رہی۔ بحث کیا کہ یہ ادھر سے کچھ لے کر آتے، میں ادھر سے وہ جواب دیتا، تو کچھ دن کی کشاکش کے بعد پھر انہوں نے کہا ہاں جی میں تو صرف صوفی ہوں نہیں، میں صرف صوفی بننا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں بننا چاہتا عالم وغیرہ۔ تو پھر وہ مطلب صوفی بننے کے راستے پہ رہے مرتے دم تک۔ تو اب جتنا میں مطلب یقین سے کہہ رہا ہوں، اس میں بربنائے محبت جو مبالغہ ہو جاتا ہے وہ بالکل نہیں ہے، ایک بالکل نپی تلی بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اصغر نیازی وہ آدمی تھے جن کا لاہور میں مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ کسی، یا غالباً ان کی زندگی میں سب سے قریبی رشتہ مجھ سے تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد وغیرہ کے مقابلے میں بھی۔ تو مجھ سے بالکل چھپے ہوئے نہیں تھے نا، کیونکہ محبت انکشاف کا نام ہے۔ اگر ہم میں سچی محبت ہو تو ہم ایک دوسرے پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ میں یہ کہتا ہوں دن کے بیشتر حصہ ان کے ساتھ گزرتا تھا، اور برسوں ایسے گزرے، یعنی سن 85 سے میں ہر اگلی ملاقات میں ان کے اندر موجود کسی نادر وصف کا مشاہدہ کرتا تھا، نئے وصف کا، یعنی ان کی ہر ملاقات ایک نئے، ان کے اندر موجود ایک نئی خوبی اور ایک نئے وصف کا مجھ پر انکشاف کرتی تھی، بلکہ مجھے وہ ایکسپیرینس کروا دیتی تھی، مشاہدہ کروا دیتی تھی۔ یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، مطلب 2-4 شخصیتوں کے علاوہ یہ بات میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ جب بھی ملے اسے ایک نئی خوبی کا مظہر پایا۔ تو وہ جیسے حدیث شریف ہے نا، اس کا مصداق کامل وہ تھے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث کا الحمدللہ ان کی ذات میں نے مصداق دیکھ لیا کہ ان کی ہر دن ان کے پچھلے دن سے بہت زیادہ بہتر ہوتا تھا، اور آج جیسے انہیں دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو پورے ہی اچھے ہیں، اب اور کون سی اچھائی ہمارے علم میں آئے گی، لیکن کل جا کے پتہ چلا کہ نہیں، اس میں بھی اضافے کی گنجائش تھی جو اللہ نے پوری کر دی، اور وہ اضافے کی گنجائش اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ شخصیت تھی ان کی، مطلب یہ ان کی میرے لیے حیثیت تھی۔ اور ویسے مطلب شخصیت ان کی ایسی تھی کہ اگر آپ غم کو، الم کو، بے بسی کو اور ٹریجک ایسنس کو مجسم دیکھنا چاہیں تو جب تک آپ اصغر نیازی کو نہیں دیکھیں گے آپ کی تلاش مکمل نہیں ہوگی۔ وہ المیے کے خمیر سے گندھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ
ایسا نہیں تھا جو پریشانی سے، بیماری سے، کمزوری سے، تکلیف سے خالی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا۔ اور وہ کیونکہ جڑواں بھائی تھے تو دونوں میں کچھ صحت کے اعتبار سے کمی رہ گئی تھی، تو لیکن اجمل نیازی اپنی صحت وغیرہ کا خیال رکھتے تھے اور یہ کرتے تھے، تو وہ بہتر رہے ان سے، لیکن ان کے اندر بھی صحت کے مسائل شروع سے تھے، لیکن وہ قابو میں آ گئے۔ یہ اپنی طرف متوجہ ہی نہیں تھے، تو ان کی صحت کے مسائل روز بروز بگڑتے گئے، اور صحت کے پیدائشی مریض، دائم المریض تھے یہ۔ آپ سمجھیں نا، مطلب اس طرح کی ان کی زندگی کا ایک دن گزارنا اچھے آدمیوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ وہ جو 70 برس انہوں نے جن میں گزارے، اور 70 برس کو اگر آپ لمحوں میں تقسیم کر دیں تو کوئی بھی لمحہ صحت کا نہیں، بظاہر فراغت کا نہیں، راحت کا نہیں، آرام کا نہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجسم ٹریجڈی تھے۔ تو لیکن انتہائی بے بسی کو انہوں نے طاقت میں بدل لیا، انتہائی بڑے غم کو انہوں نے روحانی راحت میں بدل لیا، انتہائی مخدوش حالات میں انہوں نے تصوف کی اصطلاح کے مطابق اپنی فتوت کو قائم رکھا، جمع مردی کو، جو تصوف کی اصطلاح ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسا باحوصلہ، ثابت قدم، صابر اور شاکر، یعنی صبر و شکر کی انتہاؤں کو اپنے اندر ایک کر لینے والا آدمی میں نے کم دیکھا ہے، یا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھا۔ تو کیونکہ میں ان کے سب اندر باہر کے حالات سے واقف تھا۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ ایک آدمی جس کو بیماری نے زندہ رکھا ہوا ہے، جو بیماری ہی میں زندہ ہے، جس نے صحت کا ایک لمحہ نہیں دیکھا پیدائش کے بعد سے، تو وہ اب کیا ہے کہ وہ انتہائی بہادر ہے۔ بہادری تو چلو وہ قبائلی بھی تھے تو اس وقت ہوگی، لیکن انتہائی ثابت قدم، انتہائی محبتی، گو کہ ان کے دوست کم تھے کیونکہ ان کے معیار پہ وہ کم لوگ تھے، تو لیکن جس سے بھی ان کی دوستی تھی تو وہ بس ان کی محبت اس کے لیے آزمائش بن جاتی تھی۔ اور بالکل درویش آدمی، درویشی کا لفظ سنا ہوگا سب نے، درویشی دیکھنی ہو تو انہیں دیکھتے، اور بالکل خود فراموشی کے ساتھ منکسر المزاج تھے۔ وہ اپنے آپ کو بس ادھر کے درد اور ادھر کی تکلیف سے پہچانتے تھے۔ ان کے ذہن میں خیال جو ہے یا ان کی شخصیت جو بس اتنی تھی، جو یاد دہانی ان کی اپنی شخصیت کی انہیں ہوتی تھی، تو وہ کوئی درد ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، ورنہ وہ اپنے آپ سے مکمل انخلا کی حالت میں رہتے تھے، اپنے آپ سے مکمل ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور وہی جو بات میں نے کی کہ ہر ملاقات میں ایک نیا وصف دیکھا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ سیلف ڈیٹیچمنٹ کے بغیر یہ چیز اللہ نہیں دیتا۔ تو بالکل سیلف ڈیٹیچ تھے، اور یہ تو ان کی جیسے نفسیاتی اور عملی زندگی میں جو کارفرما شخصیت تھی وہ تھی نا، نہایت منکسر المزاج۔ منکسر المزاج ایسے تھے کہ وہ اولاد کے آگے بھی اتھارٹیٹیو ہونا بھول گئے تھے۔ وہ میں ان سے کہتا تھا یہ کیا کرتے ہیں آپ کو کوئی شکایت ہے تو ڈائریکٹ ڈانٹ دیجیے، اب مجھے آپ کہیں تو میں جا کے ڈانٹوں انہیں۔ تو بالکل مطلب انہیں کچھ، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کسی کے لیے بھی اتھارٹیٹیو نہیں بنا سکتے تھے۔
تو یہ ایک ان کی زندگی میں در آنے والے بہت گہرے دکھوں کا سبب ہے، اور یہ تو ان کی شخصیت تھی جو ہمیں آپ کو زندگی کے عام معاملات میں گھر میں نظر آتی تھی۔ اب دوسری جہت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جہت سے، اتنا صاحب حضور آدمی، اتنا دائم الحضور آدمی پہلے زمانوں میں بھی چند ہی ہوتے ہوں گے، چند سالک ہی اتنی دوام حضور تک پہنچتے ہوں گے جو اصغر نیازی جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے جب سے تھے۔ مطلب اللہ نے ان کو تکلیف میں رکھا لیکن اپنی حضوری کی جنت میں بھی ساتھ ساتھ رکھا، یعنی یہ اللہ کی حضوری کی جنت میں رہتے ہوئے بیماریوں کی آگ جھیلتے رہے، اور ورنہ جھیل ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ وہ اس فزیکل کنڈیشن کے ساتھ 70 برس کیسے جی گئے۔ میں تو ہمیشہ منتظر رہتا تھا کہ اب آئی ان کی خبر، اب آئی۔ تو اور حد درجہ پاک باز جو آدمی اللہ کی حضوری سے مشرف ہو، تو وہ حضوری ایسی نہیں ہوتی جیسے بلب کی روشنی کی طرح ہو، وہ حضوری ظاہر میں چاہے ظاہر کی سختیوں کو، چاہے ظاہر کی ناسازگاری کو چاہے نہ بدلے، اندر کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ تو ان کے اندر کا نظام جو تھا وہ اگر کوئی جھانک سکتا تو وہ یہ بات سمجھ لیتا کہ اللہ کی آزمائش اللہ کی بہترین کمک اور رحمت اور نصرت کے ساتھ مل کر کیا ہوتی ہے، وہ اصغر نیازی کو دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، میری نہیں آ سکتا تھا۔ بہت معصوم، مطلب ان کو بچے بھی جو ہیں وہ ادھر ادھر چلا سکتے تھے، مطلب ان کی معصومیت سے ان کے بچوں نے بھی بہت ناجائز فائدے اٹھائے، اور بالکل بھولے آدمی تھے، اور ہر شے میں خیر کو دیکھتے تھے، اس سے ابلتے ہوئے شر کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو اور اتنا رقیق القلب آدمی میں نے پڑھا تو ہے لوگوں کے بارے میں، لیکن دیکھا صرف نیازی صاحب کو ہے کہ جو رونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور جن کا رونا آپ سمجھیں کہ اگر درد سے رونا آ رہا ہو نا، فرض کیا، تو وہ درد سے رونے کا تعلق کاٹ کر اسے اللہ کے ساتھ تعلق سے وابستہ کر دیتے تھے، گریے کو۔ تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف میں رو رہے ہیں، یہ شکایت میں رو رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی رونے کا محرک تو اس کے پیٹ میں ہونے والا درد ہوگا، لیکن اس پیٹ کے درد کو یہ اپنے لیے ایک نعمت اور فضیلت بنا کر اپنے آنسوؤں کو اللہ کے حضور سے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ان میں تھی۔ پھر یہ ظاہر ہے اور خوبیاں، مطلب آپ جو بھی خوبیاں فرض کریں وہ اللہ چاہے تو ان میں موجود تھی، اور بہت ندرت اور انفرادیت اور تازگی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ۔ صادق القول تھے، حیادار تھے، پاک باز تھے، اور میرے لیے تو وہ جیسے روحانی سہارا تھے، اور مطلب جیسا تعلق، جیسا مطلب ہر آدمی کا ایک سر ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے میرا سر انہوں نے جذب کر لیا، اور ان کے اسرار جیسے میرے اندر آنے لگے،
وہ چاہے میں اس کا متحمل نہ ہو سکا ہوں، لیکن وہ اس طرح کا تعلق ہو گیا تھا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ دائم المریض تھے، تو وہ بار بار بستر پہ لیٹنا، بار بار تقریباً معذور ہو جانا، یہ ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ لیکن جب تک یہ سہارے سے چلنے کے بھی لائق رہے تو باجماعت نماز مسجد میں نہیں چھوڑی۔ مطلب انتہائی تکلیف، ہمیں تو وہ تکلیف ہو تو ہم تو لیٹ کے پڑھنے لگیں۔ جس تکلیف میں مجھ جیسے لوگ لیٹ کے نماز پڑھ لیں اور بے فکری سے پڑھ لیں، اس تکلیف میں وہ شخص ایک فرلانگ دور مسجد میں جاتا ہے، تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے۔ تو آخر میں جب مطلب وہ مرض الموت جب ان پہ آیا، ان کا ہر مرض الموت مجھے لگتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں منتظر رہتا تھا کہ اب آئی اطلاع، اب آئی۔ لیکن جس مرض کی طوالت سے وہ فوت ہوئے، وہ ان کے پرانے امراض کا سب جیسے ایک مجموعہ ان پر حاوی ہو گیا تھا، اور اس میں نئے امراض داخل ہو گئے تھے، سانس وغیرہ کے، بینائی کے وقت۔ تو لیکن جب بھی جس نے بھی جو بھی ان کی عیادت کو گیا ہے، تو زیادہ تر تو وہ غنودگی میں بے ہوشی کی کیفیت میں رہتے تھے اسپتال میں، لیکن اس بے ہوش آدمی کو دیکھ کر ہمیں ہوش آتا تھا۔ اور پھر جب ان کی آنکھ کھلتی تھی، کچھ وہ کرتے تھے، تو وہ جو نظریں تھیں نا، وہ ایسی تھیں کہ جیسے جلدی میں تھیں، ان کی آنکھیں جلدی میں تھیں کہ جلدی سے اس دنیا کو چھوڑ کے اصلی منظر دیکھوں، جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ دیکھوں۔ تو میں 2 مرتبہ انہیں دیکھنے گیا، کیونکہ میں تکلیف انہیں برداشت نہیں، وہ دیکھ کر میں نہیں برداشت کر پاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھلی ہوئی تو بالکل اسی طرح پیش آئے جیسے بخار وغیرہ میں وہ اچانک وہ تازہ ہو جاتے تھے، اور ایک دم تازہ دم۔ تو وہ دیکھ کے بالکل تازہ دم ہو گئے یہ۔ تو پھر میں نے باہر نکل کر کسی سے کہا کہ اب اللہ نے اب یہ گئے۔ تو اسی مطلب 20 گھنٹے 10 گھنٹے میں انتقال ہو گیا، اور ایسے لوگ ان کے جنازے میں آئے کہ جو مطلب جن کا آنا ہی وہ یہ جیسے پر امید کر دیتا ہے کہ ہم کسی جنتی کو دفنانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور مرافقت میں رکھے، اور اللہ ان کے بارے میں ہماری سب دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ ان سے جو فائدہ ہوا ہے، اللہ ان ناقابل حصول فوائد کا انہیں ایسا اجر دے جس اجر کا وہ بھی کوئی تصور کرنے کے لائق نہ ہو۔ آمین۔